بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں کم عمر تھی جب شوہر نے آدھی رات کو مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں رات کو ڈر کر خالہ پروین کے گھر چلی گئی جو بہت نیک عورت تھی۔ اس نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور بولی، بیٹی اب بھی تو میرے ساتھ ہی سو جا، صبح جب میرا شوہر ڈیوٹی سے واپس آئے گا تو تجھے مائکے چھوڑ آؤں گی۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی اور خالہ کے ساتھ ہی سو گئی، مگر جب صبح آنکھ کھلی تو جان نکل گئی، کیونکہ میں ابھی بہت کم عمر تھی جب میرے گھر میں میری شادی کا شور اٹھا تھا۔ اس وقت تو مجھے شادی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ تب میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھے کیسے کیسے مقام دکھائے گی۔ میری ملاقات خالہ پروین سے کروائے گی۔ خالہ پروین اگر میری زندگی میں شامل نہ ہوتی تو مجھے کبھی بھی ایک زیر تعمیر گھر میں دو نقاب پوش لڑکے اٹھا کر نہ لے جاتے، جہاں دور دور تک کوئی چرند نہ تھا اور نہ ہی پرند۔ تب کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ میرا نام فروا ہے۔ شادی کے نام پر میں بس اتنا ہی جانتی تھی کہ والدین کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے شادی پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ہم 8 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ امی موٹی سی تھی، باپ دبلا سا تھا۔ غربت اتنی تھی کہ 8 بہنوں میں سے کبھی 2 بھوکی رہ جاتی تو کبھی 3۔ اس لیے امی نے سب کو ہی کم عمری میں بیاہنے کی ٹھانی تھی۔ بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ اللہ نے ہم بہنوں کو حسن بھی بہت زیادہ دیا تھا، اس لیے سب کی شادی فوراً سے ہو جاتی تھی۔ میری باری آئی تو امی نے مجھے بھی رخصت کر دیا۔ میں شفیق کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب میری سہیلیوں کی باتیں مجھے یاد آنے لگی تھی۔ شرم سے میرا منہ گلابی ہو چکا تھا۔ میری سہیلیوں نے مجھے محبت کے معنی سمجھائے تھے، گھر بسانے کے گھر بتائے تھے، جبکہ امی تو چاہتی تھی کہ بس ایک اور کھانے والی کم ہو جائے۔ انہوں نے تو کبھی ہمیں کوئی نصیحت ہی نہیں کی تھی۔ میری سہیلی شبنم نے بتایا تھا کہ شوہر منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دیا کرتا ہے۔ میں بیٹھی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میں خود ہی سمیٹی چلی گئی۔ میرے شوہر کی گرجدار آواز کانوں میں گونجی تھی، میں تو سہم سی گئی تھی۔ وہ بولا، فروا ہٹاؤ گھونگھٹ اپنا۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوہر گھونگھٹ خود اٹھاتے ہیں۔ میرا دل ہفا تو ہوا مگر میں نے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ تو میری امی سے بھی موٹا تھا، عمر میں مجھ سے 3 گنا بڑا تھا۔ مونچھوں کو بل دے کر کہکا لگا کر بولا، شفیق نے ضرور کوئی اچھے کرم کیے ہوں گے جو اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ میں مسکرا دی کہ چلو شکر ہے شوہر نے میری تعریف تو کی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہ دیا۔ صبح ہوئی تو میری آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ شفیق کا نام صرف نام ہی شفیق تھا، اس میں ذرا بھی شفقت نہیں پائی جاتی تھی۔ شفیق شادی کے دوسرے دن سے ہی مجھے مارنے پیٹنے لگا تھا۔ ساس سسر تو تھے نہیں جو اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ تھام لیتے۔ میں اتنی کم عمر تھی کہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے منع کروں کہ وہ مجھے نہ مارے۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تو جلیبی لے آتا اور 2 گھڑی بیٹھ کر آرام سے بات کر لیتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب رات کے میرا شوہر گھر آتا ہے تو اس سے بہت گندی سی بدبو آتی ہے، پھر وہ مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے۔ کل شب مجھے شفیق نے صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ میں نے جو کھانا بنایا تھا اس میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب ہمارے گھر دستک ہوئی تو ایک نفیس سی عورت میرے گھر داخل ہوئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو بولی، بیٹی یہ سب کیا ہے؟ میری ماں نے شادی کے بعد سے پلٹ کر میرا حال بھی نہ پوچھا تھا، اس لیے میں نے دل کا احوال اس سے کہہ ڈالا تھا۔ اس عورت نے مجھے اپنا نام پروین بتایا تھا۔ وہ بڑی نرم دل عورت تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ اس نے میرے جسم کی ٹکور کی اور بولی، فروا بیٹی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شفیق کو کس نے اپنی بیٹی دے دی۔ شفیق اچھا انسان نہیں ہے، نشے کرتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی بھی اسی لیے اس سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ رات ہوئی تو شفیق گھر واپس آیا۔ آج وہ بہت غصے میں تھا۔ آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا۔ وہ بولا، جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو ہر طرف نحوست چھا گئی ہے۔ میں آج بھی جوا ہار آیا ہوں۔
اٹھو، نکلو میری زندگی سے، میرے گھر سے نکلو، تب ہی قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہوگی۔ میں نے شفیق کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم مجھ پر اتنا ظلم مت کرنا، مجھے یوں رات کے اس پہر در بدر مت کرنا۔ مگر شفیق نے میری ایک نہ سنی اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ہکا بکا سی زمین پر بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس ایک رات نے مجھے ایک دم ہی اپنی عمر سے بہت بڑا کر دیا تھا۔ مجھ میں فیصلے کی قوت آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ میں اٹھ کر خالہ پروین کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے صدا دی، خالہ دروازہ کھولیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں خالہ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے ساری روداد خالہ کو سنا دی تھی۔ میں بولی، آپ مجھے میرے ماں کے گھر چھوڑ آؤ۔ میں اب دوبارہ شفیق کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت برا انسان ہے، وہ مجھے بہت مارتا ہے، میں بے قصور ہوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ خالہ بولی، بیٹی ابھی تو میرے ساتھ ہی سو جا، صبح جب میرا شوہر ڈیوٹی سے واپس آئے گا تو تجھے میکے چھوڑ آؤں گی۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی اور خالہ کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ یہ رات بڑی منفرد سی تھی، اس میں سکون تھا، خاموشی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہے، اس لیے مزے سے سو گئی۔ مگر جب صبح آنکھ کھلی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے ہی شفیق کھڑا تھا۔ شفیق کو دیکھ کر میں ڈر گئی اور خالہ کے پیچھے جا چھپی۔ شفیق بولا، میں یہاں تمہیں لینے نہیں آیا بلکہ تمہیں طلاق دینے آیا ہوں۔ شفیق کچھ سنے بغیر ہی مجھے 3 طلاقیں دے کر رخصت ہو گیا تھا۔ میں زمین پر گر گئی تو خالہ بولی، میری بچی غم نہ کر، شکر منا کر، تیری جان اس جانور سے چھوٹ گئی ہے۔ مجھے نہیں تھا معلوم کہ طلاق پر خوش بھی ہوا جاتا ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، اور طلاق ہو جانے کے بعد تو لڑکی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ میں نے خالہ کی بات مان کر آنسو پونچھ لیے۔ تب ہی دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی۔ ایک لمبی سی زلفوں والا مرد خالہ کے گھر داخل ہوا تھا۔ وہ بولی، بیٹی تو اس کے ساتھ چلی جا، تجھے تیری ماں کے گھر پہنچا دے گا۔ میں نے جلدی سے چادر درست کی اور اس آدمی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھ جانے کا کہا تو میں جھٹ سے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ وہ مجھے انجانے سے راستوں سے گزار کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے کھڑا کر کے بولا، فروا اپنی ماں کے گھر جاؤ گی تو وہ پھر سے کسی شفیق جیسے آدمی سے تمہاری شادی کر دے گی۔ تم اس گھر میں چلی جاؤ، یہاں تمہیں مان دیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا، تمہاری رائے کو مقدم رکھا جائے گا، یہاں تم اپنا کماؤ گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ گی، بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو۔ میں نے اس محل کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ آدمی مسکرا کر بولا، کافی سمجھدار لگتی ہو۔ میں وہاں داخل ہوئی تو عجیب سی دنیا نے میرا استقبال کیا تھا۔ ڈول کی تھاپ پر گھنگرو پہن کر ناچنے والی، تہت پر گاؤ تکیے سے سہارا لے کر چھالیاں کاٹنے والی اور کمزور سے استاد لڑکیوں کے رقص پر اچھل کر داد دینے والے سب ایک لمحے کو رک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ وہ آدمی مجھے تہت کی جانب لے گیا اور ایک عورت سے بولا، شبنم بھائی 10 لاکھ میں خرید کر لایا ہوں اسے۔ ایک خران سی عورت اٹھ کر میرے مقابل کھڑی ہوئی تو میں سہم سی گئی تھی۔ اس نے میرے گال کو چھوا تو مسکرا کر بولی، کم عمر بھی ہے اور حسن میں بھی یکتا ہے، یہ تو تم نے بہت اچھا سودا کر لیا۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ خالہ پروین نے اس آدمی سے کہا تھا کہ یہ مجھے میکے چھوڑائے گا، یہ مجھے یہاں لے آیا۔ شبنم بائی بولی، ضرور اسے ثبوت دے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے سامنے کر دیا جس میں خالہ پروین کھڑی میرا سودا کر رہی تھی۔ وہ بولی، یہ ہیرا ہے، ہیرا، میں تو اسے 15 لاکھ میں ہی فروخت کروں گی۔ میں زمین پر گر گئی تھی، آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے۔ آہ فروا، تیرے حصے میں کیا کیا غم آئیں گے، تو کتنے دھوکے کھائے گی۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک عورت بولی، تیری ماں کہاں تھی جو تجھے ایک غیر عورت نے فروخت کر دیا؟ میں بولی، اس نے بھی تو مجھے فروخت کیا تھا، 20,000 کے عوض ایک بڑے عمر والے شخص سے مجھے بیاہ دیا تھا۔ ہر طرف کہہ کے گونجنے لگے تھے۔ ایک بولی، 20,000 میں تو آج کل اچھا جوڑا بھی نہیں آتا، کیسی ماں تھی اس کی جو اسے 20,000 میں رخصت کر دیا؟ دوسری بولی، اس لڑکی کی ماں سے زیادہ تو پڑوسن سے آنی نکلی جس نے 10 لاکھ قیمت لگائی اس موم کی گڑیا کی۔ وہ اتنی چل باز تھی کہ اس کے سامنے نیک بنی رہی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔
اور اس کو 10 لاکھ میں بیچ بھی دیا۔ اس سے پہلے کہ تیسری کچھ بولتی تو میں پھٹ پڑی تھی۔ میں چیخ چیخ کر بولی، غربت، غربت، بھوک، بھوک، یہ مجبور کرتی ہے انسان کو سودے کرنے پر۔ تم اس محل میں رہنے والی کیا جانو، ہفتے میں 2 دن کھانا ملتا ہے۔ میری ماں کی 8 بیٹیاں تھی، امی خود بھوکی رہ کر ہمیں کھانا کھلاتی تھی۔ تم لوگوں نے غربت کو کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ میں بتاؤں کیسا بھیانک چہرہ ہوتا ہے اس غربت کا۔ میرا باپ کچرا چنتا تھا، ایک روز ہاتھ پر شیشہ پھر گیا۔ اس نے زخم کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ ہم لوگ زخموں کی دوا لینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابو نے کام جاری رکھا تو ہاتھ گل گیا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا۔ ایسی ہوتی ہے غربت۔ تمہیں پتا ہے کیا، بھوک جب بے قابو ہو جائے تو پانی پی پی کر پیٹ پھٹنے لگتا ہے۔ تم کو ایک بات بتاؤں، میرا 2 برس کا بھائی ہے، مجھے بہت پیارا ہے۔ وہ معصوم بھی بہت ہے، دوسرے بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ حرکت کر سکے۔ ماں کو مناسب خوراک نہیں ملتی، اس لیے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ سارا دن پانی پیتا رہتا ہے، جانتا ہے کہ نہ دودھ ملے گا اور نہ ہی روٹی۔ اس کا پیٹ پھول کر غبارے جیسا ہو گیا ہے۔ جس روز میری سب سے بڑی بہن کی شادی تھی نا، امی نے اسے بھی 10,000 میں فروخت کیا تھا۔ اس روز امی نے گلاس بھر بھر کر اسے دودھ کے پلائے تھے۔ وہ سارا دن کلکاریاں بھرتا رہا تھا۔ اس دن وہ کھیلا بھی تھا۔ نہیں معلوم تم لوگوں کو یہ سب۔ میں روتے روتے نڈھال سی ہو گئی تھی، تب شبنم بھائی نے مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ میرے غم میں وہ بھی روئی تھی۔ اس دن سے اس نے مجھے ہمیشہ بہت خاص مقام دیا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ والی دکھنے والی پروین حالہ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور بدنام گلیوں میں رہنے والی شبنم بھائی نے مجھے کیا مقام دیا۔ کچھ عرصے میں نے ڈانس کی پریکٹس کی تھی۔ جب طاق ہو گئی تو محفلوں میں ناچنے لگی تھی۔ شبنم بھائی محفل کا آدھا پیسہ خود رکھتی اور آدھا مجھے دے دیتی۔ میں وہ پیسے کوٹھے کے ملازم سے کہہ کر اپنے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ شبنم بھائی نے میرا نام بدل کر خوشبو رکھ دیا تھا۔ اب ہر طرف خوشبو کا ہی ذکر کیا جاتا تھا۔ لوگ مجھے اپنی محفلوں میں بلانے کے لیے مرے جاتے تھے، جبکہ میں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 برس اس کوٹھے کو دیے تھے۔ ایک شب میں ایک گاؤں کے بہت بڑے چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی میں رقص کرنے گئی۔ نکاح پڑھوانے کے لیے آئے مولوی صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ فدا ہو کر رہ گئے۔ اگلے ہی روز نظریں چکا کر کوٹھے میں داخل ہو گئے اور شبنم بھائی سے اجازت طلب کر کے مجھ سے تنہائی میں ملنے کے لیے میرے کمرے میں آ پہنچے۔ وہ بولے، خوشبو تم یہ سب چھوڑ کر میرے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ میں ہنس دی تو انہوں نے برا مان لیا۔ وہ بولے، میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنا دیا آپ کو؟ میں بولی، اپنے وجود پر نیکی کا ہول چڑھا کر پھرنے والوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے اس کوٹھے میں بھیجنے والے بھی نیک عورت تھی۔ مولوی صاحب بولے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تمہیں یہ دکھا دینا چاہتا ہو کہ ہر نیک دکھنے والا انسان برا نہیں ہوتا، تبھی اس نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی ہو۔ محبت لفظ نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے چہرے کی جانب دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے 7-8 سال چھوٹے ہی تھے۔ چہرہ اتنا نورانی کہ جھک کر سلام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی جھکی نظریں اٹھی اور وہ بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار دل کی سن کر دیکھ لیں۔ میں خاموش ہو گئی تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہ ہوا کہ شبنم بھائی سے ان کی کیا بات ہوئی اور کیا نہیں۔ شبنم بھائی رات گئے میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں محفل میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ بولی، فروا یہ بناؤ سنگار ختم کر دو۔ میں چونک گئی تھی کیونکہ انہوں نے بڑے وقتوں بعد مجھے میرے حقیقی نام سے پکارا تھا۔ وہ بولی، تم اب مولوی صاحب کی محبت ہو، میں تمہیں یوں محفلوں میں بھیج کر ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک ہی ہفتے میں بات یہاں تک جا پہنچی کہ مولوی صاحب مجھ سے نکاح کرنے آ گئے تھے۔ میں نے بھی نکاح قبول کر لیا تھا۔ رخصتی کے وقت شبنم بھائی بولی، اس انسان کو کبھی مت چھوڑنا فروا، اس نے تمہیں اس وقت قبول کیا ہے جب تمہارے بدن پر گناہ کا لباس تھا۔ لوگ تمہیں اپنی محفلوں میں تو دیکھنا چاہتے تھے مگر اپنے گھر کی زینت نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے 20 لاکھ دینے کی بھی پیشکش کی تھی، مگر میں نے ماں بن کر تمہیں رخصت کیا ہے، بھائی بن کر بیچا نہیں ہے۔ تم جب پہلی دفعہ اس کوٹھے میں آئی تھی نا تو تم نے جو باتیں کی تھی نا وہ آج تک میرے دل پر چھائی ہوئی ہیں۔
اس لیے میں نے ہمیشہ تم سے نرمی برتی اور تمہارے لیے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق بہترین فیصلہ کیا ہے۔ میں روتی ہوئی شبنم بائی سے جدا ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کا نام حسن علی تھا، وہ بہت بہترین انسان تھے۔ انہوں نے مجھے عزت دی، محبت دی، میرا خیال رکھا، کبھی میری گناہ بھری زندگی کا حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ معشوقوں کی طرح چاہا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حسن کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے فروہ، تم میری بیٹی کی بہت اچھے سے پرورش کرو گی، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ میری بیٹی بھی اب 10 برس کی ہو چکی تھی۔ جب وہ ایک دن سکول سے روتی ہی واپس آئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ آج راستے میں اسے ایک لڑکے نے تنگ کیا تھا۔ میرے سارے زخم ہورے ہو گئے تھے جو مجھے اس معاشرے کے مردوں نے دیے تھے۔ میں نے ریدا سے کہا، تم اس بات کا ذکر اپنے باپ سے مت کرنا، میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گی۔ صبح میں ریدا کو سکول چھوڑنے گئی تو مجھے راستے میں کوئی ادباش نظر نہیں آیا۔ واپسی پر جب میں اسے سکول لینے گئی تو میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی تھی۔ اس گاڑی سے 2 لڑکے نکلے اور مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر انجانے راستے پر لے گئے تھے۔ میں شدید گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے زندگی اب مجھ سے مزید کیا ہراج لینے والی ہے۔ ان لڑکوں نے گاڑی ایک سنسان علاقے میں لے جا کر روک دی تھی۔ ایک لڑکے نے مجھے دھکا دے کر گاڑی سے نکالا اور ایک زیر تعمیر گھر میں داخل کر دیا۔ دوسرا لڑکا جو دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ شاید پہرے پر مامور کیا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا تھا۔ میں بولی، یا رب مزید امتحان نہ لے مجھ سے، میری بس ہو گئی ہے۔ تبھی وہ لڑکا بولا، گھٹیا، بے غیرت عورت، تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی، تو نے دھر دھر کی ہاک چھانی، اب اس مولوی کے گھر میں جا گھسی ہے، بتا اس کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ تو جانتی نہیں ہے کیا تیرا بھائی غریب ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں ہے؟ آج میں تجھے یہاں غیرت کے نام پر ہمیشہ کی نیند سلا دوں گا۔ بھائی کا نام سنتے ہی بے شمار اشک میری آنکھوں سے ٹوٹ پڑے تھے۔ میں روتے ہوئے بولی، کاش یہ میرا غیرت مند بھائی ہمیشہ سے ہی جوان ہوتا تو تم دیکھ لیتے تمہاری بہن کن کن راستوں سے ذلیل ہو کر گزری ہے۔ تم چھوٹے تھے، کمزور بھی تھے نا، تمہیں یاد نہیں ہوگا امی نے میری شادی خود سے بڑے مرد سے کر دی تھی۔ وہ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، پھر ایک دن طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اس نے۔ میں نے سہارا لینے کی خاطر پڑوس میں رہنے والی خالہ پروین کا در کھٹکھٹایا تھا۔ اس نے مجھے سہارا دینے کی بجائے 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ میرے خریدار مجھے کوٹھے پر بٹھا آئے تھے، وہاں میں رقص کرتی، جو بھی پیسے ہوتے گھر بیچ دیا کرتی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پسند کر لی اور شادی کر کے عزت کی زندگی دی۔ اب تو میری بیٹی بھی 10 برس کی ہو چکی ہے۔ میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں، تو اب تم کیوں میرے گزشتہ گناہوں کی سزا دینے آ گئے ہو؟ میرا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ بولا، باجی، بچپن سے ہی میں خوراک کی قلت کی وجہ سے کمزور تھا، پھر مجھے تھیلیسیمیا بھی ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو نا، ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب سے ملتی تھی، پھر اس بیماری کا علاج کیسے ممکن ہوتا؟ انہی دنوں اللہ کا نیک بندہ ہر مہینے ہمارے گھر کے دروازے پر ہزاروں روپے چھوڑ کر جانے لگا۔ میرا علاج ہونے لگا تھا۔ میں اور امی جھولیاں بھر بھر کے اس کو دعا دیتے تھے۔ میں 18 برس کا ہوا تو میری بیماری بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا میری اور امی کی دعا اس نیک انسان کو لگی ہوں گی۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، ہماری دعا قبول ہوئی تھی۔ اس نے تمہیں اتنا اچھا گھر جو دے دیا تھا۔ میرے بھائی نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے گلے لگا کر معاف کر دیا۔ میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے سارا ماجرا حسن کو بھی سنا دیا تھا۔ آج جب بھی میں تنہا بیٹھی ہوئی ہوتی تو اپنی زندگی کے متعلق سوچتی ہوں۔ مجھے بہت سے سبق نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں۔ پہلا سبق تو یہ کہ والدین کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی بیٹیاں بیاہنی چاہیے، شادی کے بعد بھی ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا سبق یہ کہ کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن نیکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح بدعا عرش ہلا دیتی ہے، دعا بھی انسان کے بخت بلند کر دیتی ہے۔ جیسے میری ماں اور بھائی کی دعا نے مجھے کوٹھے سے نکال کر ایک بہت ہی اچھا شوہر عطا کر دیا تھا۔ سب سے اہم سبق جو مجھے ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام میں فقط اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ وہ برے حالات میں بھی انسان کی دل جوئی کا سامان کر دیتا ہے، وہ پریشان دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اگر کوئی ہے تو وہ بس اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو پکارو، اسے آواز دو، وہ مشکل میں آسانی پیدا کر دے گا، بے سکون دل کو اطمینان سے بھر دے گا۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔